روح ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگوں نے معراج میں یہ واقعہ ہوا، کیا آپ نے سنا ہے؟ کبھی کسی کتاب میں دیکھا ہے؟ کیا کہیں قرآن میں ذکر ہے؟ کیا حدیث کے کسی پنے پر؟ نہیں۔ دیکھیے ذرا، پہلے سن لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ عجیب مولوی ہے یہ۔ بات میں عرض یہ کر رہا تھا، غوث پاک ہے کیا ہستی جہاں کوئی نہیں جاتا، رسول اللہ تنہا جاتے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں جاتا، رسول اللہ تنہا جاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں عرش۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اس پہ بات مکمل ہوتی ہے میرے غوث کی شان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عرش۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی، اور عرش کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ علماء سے پوچھیں عالم امر کی تعریف کیا، تو وہ آپ کو بتائیں گے، اس کی تشریح کا یہاں ٹائم نہیں۔ ٹھیک، وہاں کوئی نہیں گیا، وہاں کون گیا؟ حضور گئے۔ جبریل رکے، حضور گئے۔ کیف کے پر رکے، حضور گئے۔ براق رکا، حضور گئے۔ رف رف رکا، حضور گئے۔ اب حضور گئے عرش پر، نیچے مکان ختم، عرش کے بعد لا مکان، نہ کوئی سنگ میل ہے، نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں، حضور اکیلے ہیں۔ اور اگر امام اہل سنت کے الفاظ میں بتاؤں تو جبریل امین کے پر بھی وہاں تھک چکے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جبریل تھک گئے۔ اگر میرے اپنے ذوق کے مطابق آپ یہ سنیں گے نا کہ جبریل تھک گئے، بولوں میں اپنے ذوق کے مطابق؟ بتاؤں کیسے تھکے؟ تھکن کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تھکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، جب انسان تھک جاتا ہے، انسان چھوڑی، جب کوئی تھک جاتا ہے تو تھک کر بھی وہ زبردستی چلتا رہتا ہے، یہ نا پتا چلتا ہے یہ نہیں چلنا چاہ رہا ہے پھر بھی چل رہا ہے۔ پھر وہ چلنے کی طاقت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ آگے جانے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، دامن کے سہارے چلتا رہتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے تھکن۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اب دامن بھی پکڑ کر چلنے کی طاقت نہیں، اتنی تھکن ہو گئی تو آدمی کے ہاتھ سے دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ جانے والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب خود نہیں جا سکتا، جائے کیا؟ جائے تو کون جائے؟ نظر حسرت سے تک رہی ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں جبریل امین کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی، دوسرے نمبر کی نہیں تھی، بلکہ کتنے نمبر کی تھی؟ آخری تیسرے نمبر کی۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن؟ دیکھا دوسرے نمبر پہ دامن پکڑ لیتا ہے تھکنے والا، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ جبریل تھک گئے، نظروں سے دیکھ رہے کون جا رہا ہے، سدرا سے بھی آگے کون گیا۔ جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے۔ صحیح۔ دیکھیے بے لگام مولوی کا اندازہ کیجئے، کس طریقے سے جو چاہ رہا ہے بولتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جا کر کے تھک گئے تو اس بنا پر اوپر نہیں جا پائے۔ میرے بھائیوں، سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام گئے، اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے، اللہ رب العالمین سے بات چیت ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عرش کی بھی انہوں نے بات کی، عرش کا مذاق بھی اڑاتے ہیں یہ، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ لامکاں۔ پھر نبی نے اگلا قدم کہاں رکھا؟ تم تو تصور ہی تمہارا عجیب و غریب ہے کہ لامکاں۔ یہ لامکاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی جگہ نہیں، مکاں کے معنی جگہ، کوئی بھی جگہ نہیں۔ پھر جب کوئی جگہ ہی نہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہو گیا کہ اللہ کا انکار۔ حالانکہ میں نہیں کہتا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن تمہارا یہ لفظ اتنا بھونڈا اور اتنا بیکار ہے کہ لا مکاں میں اللہ ہے۔ یہ لا مکاں کیا مصیبت ہے؟ لا مانے نہیں، مکاں مانے جگہ، کوئی جگہ نہیں۔ پھر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے کندھے پر پیر رکھا، دوسرا اللہ مقام میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ پھر اس کا مطلب جہاں پر بھی پیر گیا وہیں پہ اللہ تھا. تو عجیب عجیب عقائد جو آپس میں تضاد اور ٹکراؤ، کیا کیا چیزیں ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام تھک گئے. حضرت جبریل علیہ السلام یا کوئی بھی فرشتہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، جو حسرت سے دیکھتے رہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہو، ان کو جو حکم مل جاتا ہے تو وہ پھر پہنچتے ہیں. وہاں تھکنے کا کوئی تعلق قرآن و حدیث کے اندر فرشتوں کے تعلق سے نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یہ قرآن کے اندر ہے. تو بہرحال کس کس طریقے کی چیزیں لیجیے اور آگے اب سنیے. کوئی نہیں، حضور اکیلے گئے. اب حضور کو آگے جانا ہے. آگے کیا ہے؟ مکان نہیں. کیا ہے؟ حضور عرش پر. کوئی نہیں. امام کہتے پوچھتے کیا ہو عرش پر؟ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیسے گئے حضور؟ یوں یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر؟ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. کچھ نہیں بتا سکتا کوئی. صحیح. حضور اکیلے عرش پر. جانا ہے لا مکان پر، اور لا مکان پہ ملنا ہے خدا سے. کوئی نہیں. ایک جوان سامنے آتا ہے، خوبصورت جوان، اور عرض کرتا ہے آپ آگے جاننا چاہتے ہیں، میرا کندھا حاضر ہے، آپ اس پہ قدم رکھیں اور لا مکان کی طرف تشریف لے جائیں. اس جوان کے کندھے پہ حضور نے قدم رکھا. ایک قدم اس جوان کے کندھے پر اور ایک قدم لا مکان کی بلندی پر. حضور نے پوچھا مولا یہ کتنا خوبرو ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، یہ ہے کون؟ جہاں کوئی نہ آیا یہ آیا. یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے. غوث پاک نے اپنا تو حضور نے دعا کی، اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیا. تو پیارے ساتھیوں، آپ نے ان مولانا صاحب کو سنا، آپ نے ویڈیو کو بھی دیکھا. آپ اندازہ کریں کہ معراج نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے گئے، اور جبریل علیہ السلام ایک جگہ رک جاتے ہیں سدرۃ المنتہا، اس سے آگے نہیں جاتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبے اور مقام کو بتانے کے لیے کس طریقے سے گڑ رہا ہے کہ وہ پہلے ہی پہنچ گئے. اور نبی نے پوچھا، ایک طرف کہتے ہیں کہ عالم الغیب، اور وہاں نبی پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور یہ ولیوں کے سردار ہوں گے. میرے بھائیوں، جو ولیوں کے سردار ہوں، وہاں اللہ کہہ رہا ہو قرآن میں کچھ بھی ان کے لیے نازل نہ ہوا ہو، میرے بھائیوں تمہاری کتابوں میں ضرور ان کے تعلق سے نازل ہوا ہے، ورنہ اللہ نے ان کے تعلق سے کچھ نازل نہیں کیا. کوئی اشارہ نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشین گوئی کی. لیکن کیا کیا عقیدہ ہے. اللہ سے دعا کریں ان مولانا کے لیے کہ یہ ستے مارگ پر آ جائیں، ورنہ بہت خطرناک منظر ہے قیامت کے دن کا. اللہ سے ڈرو. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو.